حکیم طارق چغتائی صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہو بغیر دلائل کے؟ اگر دلائل ہیں تو مستند حوالوں سے جواب دیا کریں. یعنی میں طارق چغتائی پہ بخاری اور مسلم کے حوالے پیش کروں جی، یا قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے کہ طارق چغتائی کی وظیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حوالے دینا، دلائل دینا اس کے ذمے ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے، مفتی صاحب میرے سر میں درد ہے، میں نے پیناڈول نکال کے دے دی، 2 گولی کھا لو. آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ درد سر کی گولی ہے؟ میں کہوں بھائی دیکھو گوگل پہ جاؤ، سرچ کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو، سب کہہ رہے ہیں کہ جس کے کھوپڑی سیٹ کرنی ہو اس کو 2 گولی پیناڈول کھلا لو. دلیل کس کے ذمے ہے؟ گولی کون دے رہا ہے؟ علاج کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں نا. تو اس علاج کے صحیح ہونے کی دلیل کس کے ذمے ہوگی؟ میرے ذمے ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ میرے پاس آئے، سر میں درد ہے، میں نے 2 گولی پیناڈول دی. آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب دلیل دو، یہ گولی ٹھیک ہے. میں کہوں تو دلیل دے کہ یہ گولی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی کسی چیز کے نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے، دلیل کسی چیز کے ہونے کی ہوتی ہے، نہیں ہونے کی تھوڑی ہوتی ہے. تو جناب طارق چغتائی صاحب اور ان جیسے عاملین جو آ رہے ہیں نا، کینسر یہ کھاؤ، گردے میں پتھری ہے یہ وظیفہ، گھٹنے میں تکلیف ہے یہ والا وظیفہ. آپ ان سے پوچھیں حضرت آپ وظیفوں کی پوری ایک فیکٹری بن چکے ہیں، آپ کے پاس ان وظیفوں کے مؤثر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دلیل عاملوں سے پوچھی جائے گی، مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. تو آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ علوم. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کے پاس کہاں سے علوم آئے، وہ آپ کو یونیورسٹی کا حوالہ دے گا، کتابوں کا حوالہ دے گا. آپ ان سے پوچھیں کہاں سے علوم آئے، کسی کے باپ کا بھی حوالہ ان کے پاس بولو نہیں ہے. باقی لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر بھی تو وظیفے بتاتے تھے. دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس موضوع سے مناسب ہوتی ہیں. اس موضوع سے کیا ہوتی ہیں وہ؟ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کی بیوی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتا دیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ قرآن کا مضمون ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا یہ ہے کہ بیوی کو نیک بنا دے. تو یہ تو دلیل ہے نا خود بخود، آیت کا مطلب ہی یہ بن رہا ہے. اب آنکھ خراب ہو گئی اس کی بھی وظیفہ، ناک خراب ہو گئی اس کا بھی وظیفہ، اور ناخنوں پہ سرسوں کا تیل، کیا دلیل ہے؟ کون سی رپورٹ ہے؟ یہ تو پورے وظیفوں کی ایک فیکٹریاں ہیں جن کا دھندا اسی پہ چل رہا ہے. تو اس لیے دلیل ان عاملوں سے پوچھی جائے گی، مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. اور میں بولتا رہوں گا ان عاملوں کے خلاف 2 وجہ